دوستو یہ ہے سعودی عربیہ، جہاں تا حد نگاہ صحرا ہی صحرا نظر آتا ہے۔ اس ملک کا 95% حصہ ہاٹ ڈیزرٹ، سینڈ ڈیونز اور بنجر زمین پر مشتمل ہے۔ سعودی عرب میں سالانہ صرف 4 انچ ہی بارش ہوتی ہے، اور سب سے سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ دنیا میں محض 6 ممالک ایسے ہیں جہاں کوئی پرماننٹ ریور نہیں ہے، اور سعودی عربیہ بھی ان 6 ممالک کی فہرست میں شامل ہے جس کے پاس کوئی دریا نہیں ہے۔ یہاں پانی کے ذخائر نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی بے آب و گیا جگہ جہاں اناج اگانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں یہ لہلہاتے کھیت، فصلیں اور زرخیز زمینیں کیسے وجود میں آ گئیں؟ یہ بڑے بڑے گرین سرکلز اور فارم لینڈز کیا ہیں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آخر کچھ تو غیر معمولی ایکٹیویٹی یہاں چل رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سب اور سعودی عرب کی عظیم صحراؤں سے سرسبز زمینوں کی طرف ٹرانسفارمیشن کو ڈسکس کریں گے۔ دوستو، سہارا ڈیزرٹ، گوبی ڈیزرٹ اور دیگر بڑے بڑے صحرا ہر گھڑی پھیل رہے ہیں۔ جنگلوں کی کٹائی اور گلوبل وارمنگ کے باعث زرخیز زمینیں صحرا میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس تباہی کو ڈیزرٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سال 2050 تک ارتھ کا تقریباً 25% حصہ بے آب و گیا اور بنجر زمین میں تبدیل ہو جائے گا۔ مزید برآں سال 2100 تک 50% زمین بنجر ہو جانے کا خدشہ ہے۔ لیکن اس ڈیزاسٹرس سچویشن کو اگر سب سے بہتر انداز میں کسی نے ڈیل کیا ہے تو وہ ہے سعودی عربیہ۔ جی ہاں، سعودی عربیہ، جہاں کنویں سے پانی کی جگہ تیل نکلتا ہے، جہاں ندی یا دریا کا وجود تک نہیں ملتا، وہاں سے اناج کی ایکسپورٹ ہونا حیران کن ہے۔ سعودی حکومت نے 1970s میں ایک انقلابی اقدام اٹھایا کہ وہ کچھ بھی کر کے اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو اپ لفٹ کریں گے۔ چونکہ سعودی عرب ایک آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، لہٰذا اس کی آمدن کا ایک قابل ذکر حصہ اناج کی امپورٹس پہ کنزیوم ہو جاتا تھا۔ لیکن سعودی عرب کا موقف تھا کہ کنٹری کے پاس منیمم اتنے ریسورسز لازمی ہوں کہ وہ اپنی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر سکیں۔ لہٰذا اسی سوچ اور ٹارگٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے سعودی عرب نے ایک ٹیکنالوجی بیسڈ اپروچ CEA یعنی کنٹرولڈ انوائرمنٹ ایگریکلچر کا استعمال کیا، جس سے ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کو کافی بوسٹ ملا۔ آج ہم اگر سیٹلائٹ میپ پہ دیکھیں تو سعودی عرب کے بنجر اور انفرٹائل صحرا کو آہستہ آہستہ گرین سرکلز میں کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ ان گرین سرکلز کو سینٹر پیوٹ اریگیشن کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے۔ واٹر کنزمپشن کو اوائڈ کرنے کے لیے یہاں لگی فصلوں کو اتنا ہی پانی لگایا جاتا ہے جتنا ریکوائر ہو۔ اس ٹیکنیک کے ٹریڈیشنل میتھڈ کے مقابلے میں کئی فوائد ہیں، اور ایواپوریشن کے ذریعے پانی کا ضیاع بھی بچ جاتا ہے۔ یہ گرین سرکل سعودی عرب کے ایک بہت بڑے رقبے کو کور کیے ہوئے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہر سرکل تقریباً 100 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے، جہاں طرح طرح کی فصلیں اور سبزیاں اگائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ آخر ان گرین سرکلز کے لیے بھی پانی کہاں سے آتا ہے، کیونکہ ان علاقوں میں نہ ہی کوئی دریا ہے اور نہ ہی یہاں بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ پانی جو کہ کاشتکاری کے لیے استعمال میں لایا جا رہا ہے، یہ انڈر گراؤنڈ ایکویفرز کی صورت میں موجود ہے۔ یہاں وہ علاقے ٹریس کیے گئے ہیں جہاں پانی کے ذخائر موجود ہوں۔ یہ پانی تقریباً 1 کلومیٹر گہرائی سے پمپ کیا جا رہا ہے، لیکن خدشہ یہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں یہ ذخائر تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا سعودی حکومت نے یہ ڈیپینڈنس کم کرنے کے لیے ڈی سیلینیشن پر بھی خاصا ورک آؤٹ کیا ہے، اور اس وقت ڈی سیلینیشن کے ذریعے پانی بنانے والا سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ناظرین، ڈی سیلینیشن پروسیس بہت زیادہ کاسٹلی ہے، اور اس پر آنے والا تخمینہ لاگت بھی بھاری بھرکم ہے، لہٰذا اس کے آلٹرنیٹیوز پر بھی کام جاری ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نیو ویورز سے گزارش ہے کہ ستارہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سعودی عرب کے لیے ایک حوصلہ افزا خبر یہ ہے کہ اس کی ویسٹرن کوسٹ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں بکثرت بارش ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بارش اتنی تیز اور اچانک ہوتی ہے کہ اس سے ندی نالے بکھر جاتے ہیں، اور رستے میں آنے والی ہر چیز کو ملیا میٹ کرتے ہوئے بارش کا یہ پانی سیدھا ریڈ سی میں گر جاتا ہے۔
سعودی گورنمنٹ نے البیدا پروجیکٹ کے ذریعے اس پانی کو کنٹرول کرنے کا پلان بنایا ہے۔ پانی کا فلو سست کرنے کے لیے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ ٹیرسز بنائے گئے ہیں اور مختلف جگہوں پر پانی کو سٹور کرنے کے لیے ڈیمز بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے تحت ان پہاڑوں پر ہی ویجیٹیشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ پانی کا کنٹرولڈ فلو جہاں ایک طرف سوئل میں جذب ہو کر اسے فرٹائل کر رہا ہے، وہیں ڈیزرٹیفیکیشن کا پروسیس آہستہ آہستہ سلو ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں ایسے درجنوں پروجیکٹس کا آغاز بھی کیا گیا ہے جہاں کم واٹر اویلیبلٹی کے اندر کراپس سرسبز رہ سکیں گی۔ یہ پروجیکٹس ٹوپوگرافی، کلائمیٹ، سوئل موئسچر اور واٹر اویلیبلٹی پہ بھی بیک وقت کام کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں سولر اور ونڈ فارمز پروجیکٹس پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ ناظرین، سعودی حکومت نے ایک ڈچ ہارٹی کلچرل کمپنی کی مدد سے گرین ہاؤس پروجیکٹس شروع کیے ہیں، جس کے تحت ایسے ایریاز جہاں ایکسٹریم کلائمیٹ کنڈیشنز ہیں وہاں بھی ڈیزرٹیفیکیشن کا خاتمہ ہو سکے گا۔ ان سارے اقدامات کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جہاں سال 1960 میں سعودی عرب کے پاس 11,400 اسکوائر کلومیٹر قابل کاشت رقبہ تھا، وہیں اب یہ سخت محنت کے بعد انکریز ہو کر 35,000 اسکوائر کلومیٹر ہو چکا ہے۔ ناظرین، ان تمام اقدامات کے بعد اب سعودیہ خود کفیل ہو چکا ہے۔ سعودیہ میں گندم کی پیداوار میں آج اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ اب یہ ملک گندم دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ گندم کے ساتھ ساتھ اس فرٹائل لینڈ سے اعلیٰ قسم کی سبزیاں جیسا کہ ٹماٹر، کھیرے، کدو وغیرہ اگائے جا رہے ہیں، جو تمام عرب دنیا کے ساتھ ساتھ یورپ اور امریکہ میں بھی ایکسپورٹ ہو رہے ہیں۔ سعودیہ میں ڈیری کے کاروبار میں بھی بے حد اضافہ ہو چکا ہے۔ امکان ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں پورا سعودی عرب ایک فرٹائل لینڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہاں سے دنیا بھر کو ویجیٹیبلز، فروٹس اور دیگر اناج وافر مقدار میں ایکسپورٹ ہو سکے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔